لازمی طور پہ ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا۔ کسی زمانے میں مائیں لوریاں دیا کرتی تھی اپنے بچوں کو اور حضور پہ درود پڑا کرتی تھیں یا حضور کے حسن کے تذکرے کیا کرتی تھی، اور بچے صالح اور پاکیزہ وجود کی صورت میں نشو و نما پاتے تھے۔ آج تھرکتی تصویر پر ماں کی نظر جمی ہے اور بچہ دودھ پی رہا ہے۔ جب نیم برہنہ تصویر ماں کی نگاہوں میں ہوگی تو اس دودھ میں وہ تاثیر نہیں ہوگی جو دودھ غزالی پیدا کرتا ہے، جو دودھ رازی پیدا کرتا ہے، جو قطب الدین بختیار کاکی پیدا کرتا ہے۔ ماں جب قرآن پڑھتی ہے، اللہ اکبر، اقبال کہتا ہے تو نہ دانی کے سوزے کراتے تو دیگر گوں کر تقدیر عمر را۔ میری بہن تو نہیں جانتی، اگر تو ماں ہو کے قرآن پڑھے، اگر تو بہن ہو کے قرآن پڑھے تو عمر کی تقدیر بدلتی ہے، اور اگر تو ماں ہو کے قرآن پڑھے تو بیٹا نیزے کی نوک پہ بھی قرآن سنا۔ تو ماں کو، باپ کو ایسا ماحول فراہم کرنا چاہیے۔ تو درود و سلام اپنی اولاد کو پڑھائیں، اپنی اولاد کو حضور کے حسن کا ذکر سنائیں، تذکرہ سنائیں۔ صرف ایک حدیث حضور کے حسن پر اور میرا مضمون آگے چلا جائے گا۔ صحابہ میں سب سے آخر میں جس صحابی نے انتقال کیا ان کا نام ہے حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حج کا موسم تھا، ہجوم عاشقاں تھا۔ یہ ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے اور بلند آواز سے بولے، لوگو اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو۔ سن 110 ہجری میں انہوں نے انتقال کیا ہے۔ حضور کا وصال سن 11 ہجری کے آغاز میں ہے۔ گویا حضور کے تقریباً وصال کے 100 سال بعد بھی یہ باقاعد حیات تھے۔ تو ایک ٹیلے پہ چڑھ کے کہتے ہیں، لوگو اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو، آؤ مجھ سے حضور کی باتیں سنو۔ اللہ اکبر۔ میں کسی بستی میں جاتا ہوں، کسی شہر میں جاتا ہوں تو لوگوں کا ہجوم امٹ کے آ جاتا ہے، میں کون ہوں، میری اوقات کیا ہے۔ تو جب ایک صحابی آئے ہوں گے تو کیا عالم ہوگا تابعین کا۔ تو لوگ ہجوم کر کے ان کے گرد جمع ہو گئے۔ اللہ اکبر، یار کیا ناز ہے، آؤ نا مجھ سے حضور کی باتیں پوچھو، میں نے حضور کو دیکھا ہے۔ ہمارے استاد ہوتے تھے سر محمد علی ہاشم، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول کرے۔ وہ عمر کے آخری حصے میں تھے، میں بالکل بچہ تھا۔ تو وہ کبھی بڑے فخر سے کہتے تھے کہ میں اقبال سے ملا ہوں، میں داغ دہلوی کو دیکھا ہے۔ مولانا ظفر علی خان کا اخبار چھپتا تھا زمیندار، تو زمیندار اخبار کی شاہ سرخیاں آپ لکھتے تھے، کمال درجے کے کاتب بھی تھے۔ تو بڑے بڑے اہل سخن سے ملے تو ناز سے کہتے میں فلاں سے ملا ہوں، میں فلاں سے ملا ہوں۔ یار جس نے اقبال کو دیکھا ہو، جس نے داغ دہلوی سے ملاقات کی ہو، وہ تو ناز کرے، اور جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی دیکھا ہو وہ اپنے مقدر پہ ناز کیوں نہ کرے۔ تو حضرت ابو طفیل نے کہا، لوگوں آؤ اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو۔ لوگوں کا ہجوم بن گیا اور ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد جمع ہو کے کہا، صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے حضور کو دیکھا ہے، بتاؤ حضور کا حلیہ کیسا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا، سن لیجئے اور اپنی اولاد کو بتائیے۔ حضرت ابو طفیل نے کہا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا۔ ایک تو حضور کا رنگ چٹا تھا، بالکل سفید چونے کی طرح نہیں، سرخی کی آمیزش کے ساتھ۔ دوسرا، حضور کا حسن نمکین تھا۔ ایک ہوتا ہے میٹھا حسن، دیکھو تو تڑپ جاؤ، اور ایک ہوتا ہے نمکین حسن، دیکھو تو دیکھتے رہ جاؤ۔ اور تیسری بات کہا، مقصدہ، حضور کا حسن متوازن تھا، قد بھی نہ بہت لمبا نہ بہت چھوٹا، درمیانی۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بالطویل ولا بالقصیر، قد لمبا بھی نہیں تھا، بہت لمبا دڑنگا ہونا یہ بھی جو ہے وہ مناسب نہیں ہوتا، حسن ظاہر کر دیتا ہے، اور پست قامتی بھی عیب ہے۔ حضور کا قد درمیانہ تھا، درمیانے سے تھوڑا سا اٹھتا ہوا۔ لیکن آپ کو یہ بات بتاؤں کہ صحابہ میں لمبے لمبے اصحاب بھی موجود تھے، لیکن جب حضور تشریف لاتے قد حضور کا لمبا نہیں تھا، لیکن اذا جامع الناس غمرهم، جب حضور آتے چھا جاتے، حضور کے کندھے سروں سے اونچے دکھائی دیتے۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کو شان عطا کی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام کا سارا معاملہ متوازن تھا۔ تو حضور کا حسن اپنی اولاد کو سکھائیں۔ یہ 3 لفظ یاد کر لیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا۔
اور اگر عربی میں یاد نہیں ہوتا تو مہر علی شاہ نے تو کام ہی سوکھا کر دیا. مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف مستانی ہے، مخمور رکھی ہن مد. اللہ اکبر. تو اپنی اولاد کو حضور کا حسن بتاؤ، ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا. تیسری بات، اپنی اولاد کو حضور کی سیرت سکھاؤ. سیرت، اپنی اولاد کو حضور کی سیرت سکھاؤ گے تو ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا، صاحب سیرت کی محبت پیدا ہوگی. کائنات میں لوگوں کی بڑی بڑی اچھی عادات رہی ہیں، لیکن جو سیرت کا حسن یہاں نظر آتا ہے آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا. اللہ اکبر. میرے حضور کی صورت جیسی صورت کسی کی نہیں، میرے حضور کی سیرت جیسی سیرت کسی کی نہیں. جس پہلو میں بھی دیکھو بے مثال نظر آتے ہیں، بے مثل نظر آتے ہیں. اور میں اپنے دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ آپ ہفتے میں ایک دن تو ضرور رکھیں. روزانہ ایک کھانا اگر ہو جائے بچوں کے ساتھ تو بہت اچھا، نہیں تو ہفتے کے دن ایک تفصیلی وقت ضرور بچوں کے ساتھ رکھ لیں. کھانے سے قبل آپ کچھ لمحوں کے لیے درود شریف پڑھیں، پھر حضور کے حسن میں سے کسی ایک عضو کا حسن بیان کر دیں. شمائل پر مشتمل کتابیں مارکیٹ میں دستیاب ہیں. پھر حضور کی سیرت کا ایک واقعہ سنا دیں. بالکل چھوٹے بچے سے لے کر کے بڑے بچے تک پاس اپنے بٹھائیں. آپ ہفتوں اشروں کے اندر دیکھیں گے اولاد کی عادات کے اندر حسن پیدا ہونا شروع ہو جائے گا اور حضور کی محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ ذمہ داری ہے ماں باپ کی کہ اولاد کے سینے میں حضور کا پیار پیدا کرنے کی کوشش کریں. دوسری بات میرے حضور نے فرمائی کہ اپنی اولاد کو اہل بیت رسول کا پیار سکھاؤ. اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ سے پیار کرو، وہ تمہیں رزق دیتا ہے، طرح طرح کی غذائیں دیتا ہے. مجھ سے پیار کرو کہ میں اس کا محبوب ہوں. اللہ اکبر. اور میری اہل بیت سے پیار میری وجہ سے کرو. تو اہل بیت کے فضائل مناقب اگر اولاد کے سامنے رکھے جائیں تو ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا. اور تیسری بات، قراءۃ القرآن، قرآن مجید کی تلاوت اپنی اولاد کو سکھاؤ. اہتمام کے ساتھ ان کو قرآن مجید اچھا پڑھنے کا عادی بناؤ. خوبصورت قرآن مجید پڑھنے کا مزاج ان کے اندر پیدا ہو. بحیثیت مسلم قوم ہم آگے بڑھیں گے اگر قرآن سے جڑیں گے. مجھے خوشی ہوئی، مجھے دوستوں نے بتایا کہ ترکی کے اندر اس وقت اس پر بہت زیادہ توجہ دی جا رہی ہے کہ نئی نسل کو قرآن خوانی اور قرآن کی تلاوت کے مزاج میں ڈالا جا رہا ہے. کاش کہ ہمیں بھی کوئی ایسے صالح حکمران نصیب ہوں جن کی ترجیحات جو ہے وہ اللہ اور اس کے دیے ہوئے دین کے، اس اللہ کے لائے ہوئے دین، دیے ہوئے دین کو غالب کرنا ہو. تو پھر اس طرح کے منصوبے ذہن میں آتے ہیں، ان کو ترتیب دیا جاتا ہے اور قوم سازی کی جاتی ہے. ہم قوم نہیں ہیں، ہم ایک ہجوم ہیں، اور ہجوم بھی بے ہنگ درمیان والا ٹیڑھا ہو جاتا. میرے باپ نے مجھے بڑا مارا، ایک عرب کے بیٹے ہو کہ تم سے 5 اونٹ کھڑے نہیں ہوتے. کہا ایک وقت عمر پہ وہ تھا کہ 5 اونٹ قطار میں نہیں لگتے تھے، اور آج 23 لاکھ مربع میل کی حکمرانی ہے. شرق سے لے کر غرب تک سارے انسان بھی ایک قطار میں کھڑے ہیں. یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نہیں ہے. تو کہاں سے اٹھ کے کہاں چلے گئے. تو یہ قرآن ہمیں زندگی دے گا. اس قرآن کی تلاوت معمول زندگی بنا لو. آپ کے گھروں میں صبح کا آغاز قرآن مجید کی قرات سے ہو. تمہارے گھر سے قرآن نکلا تو در بدر دھکے کھانا مقدر ہوا. آؤ قرآن کے ساتھ جڑو، قرآن کے ساتھ جڑو. جب گھروں میں صبح کا آغاز قرآن مجید کی قرات سے ہوتا تھا، تلاوت سے ہوتا تھا، تو گھروں میں کوئی بدبو نہیں آتی تھی، کوئی سایہ نہیں آتا تھا، کیونکہ رب کے قرآن کا سایہ ہوتا تھا گھروں پر. فرشتے آیا کرتے تھے، بدروحیں نہیں آیا کرتی تھی. ٹونا نہیں ہوتا تھا، جادو نہیں ہوتا تھا، آسیب نہیں ہوتا تھا، بری چیزوں کا سایہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ رب کی رحمتوں کا سایہ ہوتا تھا. آج ہمارے گھروں میں قرآن ہی نہیں کھلتے. ساری رات ہمارے گھروں کے اندر جو ہے وہ چینل چل رہے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر رقص ابلیس جاری ہوتا ہے. اور یہ سوشل میڈیا نے تو قیامت ڈھا دی. نوجوان نسل ہم نے سمجھا گھر کا دروازہ بند کر دیا، اب ہماری نسل محفوظ ہو گئی. لیکن گھر کے بند کمرے کے اندر نوجوان نسل کہاں بھٹک رہی ہے، شیطان کہاں تک ہمارے بستر میں گھس گیا ہے. کبھی ہم نے اس پر بھی جو ہے وہ غور کیا. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، ہم اجڑ کے رہ گئے، اخلاق کی قدریں پامال ہو گئی، آنکھوں کی شرم اڑ گئی، سینے کا حیا باقی نہ رہا. اور نئی نسل ایک آوارہ نسل
اور ایک جو ہے وہ خود غرض نسل بنتی جا رہی ہے۔ اس سوشل میڈیا نے نئی نسل کو سوشل نہیں رہنے دیا، ان کی زندگی کا سارا حسن، تقدس اور ان کا حیا جو ہے وہ زائل کر دیا ہے۔ ہم ایک ویلنٹائن ڈے رسم کو روتے تھے، لیکن آج تو روزانہ ویلنٹائن ڈے ہمارے گھر کے اندر ہے، اور اس سوشل میڈیا نے اس نئی نسل کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ بلکہ اقبال نے کتنا دور آشنا شخص تھا، دور اندیش شخص تھا، اس زمانے میں کہا تھا نوجوان تو نوجوان از حیا بیگانہ پیرانے کہن، نوجوانہ چو زنا مشغول تن از حیا بیگانہ پیرانے کہن، دخترانے او بچشم خود اسیر شوخ چشموں شوخ گیرو خود دگیر ساختہ پرداختہ دل باختہ ابروان مثلے تو تیغے آگتا۔ اس زمانے میں کہا تھا کہ جوان تو جوان رہے، بوڑھوں کا حیا بھی باقی نہیں رہا۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں، کس جگہ پہ موجود ہیں، مجھے اور آپ کو اپنے اندر اتر کر کے ضرور دیکھنا ہوگا۔ ہمارے گھروں سے قرآن نکل گیا۔ پہلے قرآن صرف کتاب تلاوت رہ گئی تھی، اب کتاب تلاوت بھی نہیں رہ گئی، کتاب زیارت رہ گئی، صرف طاق پہ رکھا ہوا ہے۔ جب بوڑھے کی روح اٹک گئی، اقبال کہتا ہے ببندے صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن نگیری با آیات اشترا کار جزی نیز از یاسین او آساں بمیری۔ تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی، قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا سروکار ہے۔ جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا کہ میں اس کی تلاوت کروں اور اس کی روح جلدی پرواز کر جائے۔ اقبال کہتا ہے شاید اس سے تو فائدہ ہوا، ضرور فائدہ ہوا، لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ اس قرآن سے بھی تو نے مرنا ہی سیکھا، کاش اس قرآن سے جینا سیکھ لیا ہوتا۔ یہ حیات بخش کتاب ہے، زندگی آفرین کتاب ہے، اس سے بھی تو نے مرنے کی راہ تلاش کی، جینے کا راستہ بھی ڈھونڈا ہوتا۔ کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت اولا یزالستو قدیم، یہ زندہ کتاب ہے، آج بھی اتنے ہی فیض بانٹ رہی ہے جتنے پہلے بانٹ رہی تھی۔ بلکہ اقبال نے ایک جگہ تو کتنے پرجوش انداز میں کہا فاش می گوئم آنکھ در دل بزمرست ای کتابیں نیز چیزیں دیگر۔ اقبال کہتا ہے میں کھول کے نہ کہہ دوں جو میرے سینے میں پوشیدہ ہے، یہ کتاب نہیں، یہ کوئی اور عشق ہے، یہ زندگیاں بدل دیتی ہے۔ لیکن ہمارے گھروں سے قرآن نکل گیا، بابے آ گئے، ہمارے گھروں سے قرآن نکل گیا، سوشل میڈیا آ گیا، ہمارے گھروں سے